دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ احسان فراموش قوموں نے کبھی کسی کی دوستی کا حق ادا نہیں کیا. ان کے وجود میں وفا کی خوشبو نہیں بلکہ مفاد کی بو بسی ہوئی ہوتی ہے. یہی حال افغانستان اور اس کے حکمرانوں کا ہے جو گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل جفا کرتے چلے آ رہے ہیں. پاکستان نے ان کے لیے جو قربانیاں دیں وہ اگر کسی قوم کے لیے دی جاتی تو شاید وہ قوم نسلوں تک احسان مند رہتی, مگر افسوس افغانستان نے پاکستان کو ہمیشہ دھوکے اور زخموں کے سوا کچھ نہیں دیا. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس نئی ریاست کو تسلیم کیا, مگر افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی, اور جب تک افغانستان کے ظاہر شاہ حکومت میں رہے انہوں نے کبھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا. 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تو دنیا میں پہلے بار اتنی بڑی تعداد میں کسی ملک کے عوام نے ہجرت کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان نے 4 سے 5 ملین پناہ گزینوں کو نہ صرف خوشدلی سے پناہ دی بلکہ اسکول, ہسپتال, خوراک, رہائش اور روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے. یہ کوئی چند ماہ یا چند سال کا بوجھ نہیں تھا بلکہ 4 دہائیوں پر محیط ایک طویل آزمائش تھی. پاکستان نے ان افغان پناہ گزینوں کو اپنے دل اور گھر میں بسائے رکھا, مگر اس کا صلہ کیا ملا؟ کلاشنکوف کلچر, منشیات, دہشت گردی اور معاشی تباہی. ان عناصر نے پاکستان کی سڑکوں پر کلاشنکوف کلچر پھیلایا اور نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ وہی قوم ہے جسے ہم نے اپنے ہی گھر میں مہمان سمجھ کر رکھا, لیکن ان افغانوں نے پاکستان کے خیر خواہ ہونے کا کبھی ثبوت فراہم نہیں کیا. حالانکہ ان کا برسر اقتدار آنا بھی پاکستان کے مرہون منت ہے, لیکن طالبان نے پاکستان سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بجائے بھارت کا اداکار بننے کو ترجیح دی. اس سلسلے میں اجت ڈول جب راہ کے سربراہ تھے تو ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم طالبان کو بہتر معاوضے پر خرید سکتے ہیں, اور شاید طالبان اسی معاوضے کے منتظر تھے, اور اسی معاوضے کے نتیجے میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اپنے دورہ بھارت کے دوران جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے کر اور اسے فوراً بعد توپوں سے پاکستان پر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت نے ان کی اچھی قیمت ادا کر دی ہے. طالبان نے حالیہ کچھ عرصے سے جس طرح سرحد پار سے پاکستان کے فوجیوں پر حملے کیے اور ان کو شہید کیا اس کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ ہے. حالانکہ پاکستان ہمیشہ اسے برادر اسلامی ملک کہتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں کو روکنے کے لیے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا چلا آیا ہے, لیکن طالبان نے اس طرف کبھی توجہ نہ دی اور یہ حملے جاری ہیں. پاکستان کا اصلی دشمن بھارت جس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اب افغانستان میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. بھارت کے قونصل خانے دراصل اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ٹریننگ کیمپ ہیں جو افغانستان کے مختلف شہروں میں پاکستان مخالف سرگرمیوں کے گڑھ بن چکے ہیں. طالبان حکومت اگرچہ ظاہراً اسلامی شعار کا دعویٰ کرتی ہے مگر حقیقت میں وہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. پاکستان نے ہمیشہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر افغانستان سے برادرانہ تعلقات کی کوشش کی, مگر یہ تعلق ہمیشہ یک طرفہ رہا. دنیا کے دوسری ممالک ترکیہ, شمالی قبرصہ, ترک جمہوریہ, آذربائیجان, بوسنیا, چیچنیا آج بھی پاکستان کے احسانات کے شکر گزار ہیں, مگر افغانستان ان کے بالکل برعکس ہے. پاکستان میں 40 سال سے پناہ گزین یہ طالبان آج پاکستان کے خلاف نفرت کا پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے, طالبان پر بھروسہ کرنا اپنے آپ کو فریب دینا ہے. ان کا ماضی وعدوں کے خلاف ورزیوں سے بھرا پڑا ہے. آپ ذرا سوچئے, ماضی میں طالبان رہنماؤں میں سے مولوی یونس خالص, غلب الدین حکمت یار, عبدالرسول سیاف, مولوی محمد نبی محمدی, پیر سید احمد گیلانی, صبغت اللہ مجددی اور برہان الدین ربانی نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنے اختلافات ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی قسم کھائی تھی, لیکن چند روز بعد ہی یہ قسم توڑ ڈالی تھی. اس لیے طالبان پر یقین کرنا یا بھروسہ کرنا اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے. اب پاکستان کے لیے اس زمن میں سخت فیصلے کرنے کا وقت عام پہنچا ہے اور اسے اپنی آستین کے ان سانپوں کے سر کو کچلنے کی ضرورت ہے. افغانستان کی دوغلی سیاست, طالبان کی دھوکہ دہی اور بھارت کے ساتھ ان کی خفیہ ملی بھگت کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب پاکستان اپنے قومی مفاد کو سب پر فوقیت دے. تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کیا جائے, افغان سرحد کو ناقابل عبور بنایا جائے, طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو محدود کر کے پاکستان کی سلامتی کو اولین ترجیح بنایا جائے. بھارت افغان گٹھ جوڑ کے توڑ کے لیے ترکیہ, آذربائیجان, ایران اور وسطی ایشیا ممالک کے ساتھ نئے دفاعی اور تجارتی تعلقات استوار کیے جائیں. افغانستان کا مسئلہ کبھی مذہب یا نظریہ نہیں رہا, یہ خالص مفاد, خود غرضی اور اقتدار کی حوث کا کھیل رہا ہے. طالبان کا رویہ ہمیں
کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا موقع فراہم کرتا ہے۔ طالبان ہوں یا سابق افغان حکومتیں، سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے، پاکستان کو کمزور کرنا اور بھارت کو خوش کرنا۔ لیکن ہمارا مقصد وطن کی سالمیت اور استحکام قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنے والی سیکیورٹی فورسز کی پشت پناہی اور ان کے حوصلے بڑھانا ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے جو ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے۔